أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لی لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا البتہ ہم بھی کہہ لیں مثل ھذا ان جیسی ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کان ھذا اگر ہے یہ قرآن والحق حق من عندک تیری طرف سے فامطر علینا پھر تم برسا ہم پہ حجارۃ من السماء پتھر آسمان سے او ائتنا بعذاب علیم یا لا ہم پہ دردناک عذاب وما كان اللہ لیعذبہم اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دیں اس دنیا میں وانت فیہم اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں وما كان اللہ معذبہم اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے ہیں وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ اس سے معافی مانگتے ہوں۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کا بیان ہوا ہے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے باوجود مسلمانوں کے تعداد میں کم ہونے اور کمزور ہونے کے فتح عطا فرمائی، ان کو غالب کیا۔ کفار کو باوجود تعداد میں زیادہ ہونے طاقتور ہونے کے اللہ نے مغلوب کیا، شکست سے دوچار کیا۔ ان کے بڑے بڑے نامور لوگ مارے گئے، پکڑے گئے اور ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے راستے میں اپنے مال کے بلبوتے پہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ ان میں نضر ابن حارث آدمی بھی تھا، یہ بھی قیدی ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو میرا قیدی ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ بہت بدبخت آدمی ہے جو اس قرآن کا استہزاء کرتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان پہ ہماری آیتیں اس قرآن کی پڑھی جاتی قالوا قد سمعنا تو کہتے تحقیق ہم نے سن لی۔ اور یہ نضر ابن حارث بڑا تاجر تھا مکہ میں اور دور دراز کے تجارتی سفر کرتا تھا، عراق کے علاقے، عیسائیوں کے علاقے، ہر علاقے میں یہ اپنا سامان تجارت لے کے جاتا، ان کی منڈیوں میں کاروبار کرتا تھا۔ اور جتنے اس وقت کے مذاہب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، اور اس کے علاوہ جو
ان علاقوں میں ایران عراق کے علاقوں میں پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ سب کے قریب بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اور جب یہ فارس کے علاقوں میں آتا تھا تو یہاں کے لوگ پرانے زمانے میں فراغت ہوتی، اکٹھے لوگ بیٹھتے تو قصے کہانیاں پرانے اپنے جو قومی لوگ ہوتے تھے ان کے قصے سناتے تھے، اپنے ہیروں کی داستانیں لوگ سناتے تھے۔ تو فارس کے لوگوں سے رستم کی، اسفندیار کی، جو فارس کے بڑے بڑے لوگ تھے نامور، ان کے قصے سنتا تھا۔ اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کے پاس بیٹھتا تو ان سے بائبل انجیل مقدس کو سنتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ قد سمعنا، میں نے یہ قرآن سنا ہے اور میں نے اور بھی بہت ساری کتابیں سنی ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس جیسی کلام کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن اور اس کی باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر یہ اساطیر، اسطورہ کی جمع ہے جس کا معنی افسانہ، ناول، قصہ کے۔ اساطیر الاولین، یہ تو پرانے قصے، پہلے لوگوں کے اس میں قصے اور کہانیاں بیان ہوئی ہیں، اور میں نے یہ قصے بڑے سنے ہیں، رستم کے، اسفندیار کے، فلاں کے فلاں کے، یہ بہت قصے میں نے سنے ہیں۔ اور ایسے ہی قصوں کی بات اگر ہونی ہے تو میں بھی کوئی قصہ اپنی طرف سے بنا کے تمہیں سنا سکتا ہوں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، لیکن ساری زندگی یہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو یہ قرآن کلام اللہ نہیں، اللہ کے نبی نے خود بنا لیا، گھڑ لیا ہے، تو پھر تو تم بھی بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہو، اپنی زبان کے بڑے ماہرین ہو، تو تم اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا کے پیش کر دو، لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ اور وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ تو اسی نظر ابن حارث کے حوالے سے بات ہے، بعض نے کہا یہ ابو جہل کی بات ہے۔ بہرحال نظر کے بارے میں لکھا ہے کہ کم و بیش قرآن میں 10 آیتیں ہیں جو اس کے جو ہے نا وہ غلط قسم کے نظریات اور اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی اس سے تکرار کچھ ہوئی اسی نظر سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دیکھو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور تم مشرک شرک کی دعوت دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے کہ ہم توحید کی دعوت نہیں دیتے؟ میں بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، ہاں البتہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کو معبود تھوڑے ہی کہتے ہیں، خدا تھوڑے ہی کہتے ہیں، خدا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح کی باتیں کہتا، اور اس نے انہی باتوں میں یہ بھی کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن هو الحق، یہ سچ ہے، من عندک تیری طرف سے یہ منزل ہے، تیری طرف سے اتارا گیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم تو نہیں اس کو مانتے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، تو اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم پہ کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ ظاہر اللہ کی کلام ہو، ہم اس کو ٹھکرائیں تو پھر تو اس پہ سزا ملنی چاہیے، لیکن کوئی ہمیں سزا نہیں ملی۔ فامطر علینا، اگر کوئی حقیقت ہے اس میں تو اے اللہ بارش برسا دے، علینا ہم پہ حجارۃ من السماء، پتھروں کی آسمان سے، ہم پہ پتھر برسا آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور قسم کا دردناک عذاب ہم پہ لا دے اگر یہ سچ ہے۔ یعنی بطور استہزاء کے کہا کہ تم کہتے ہو یہ قرآن سچ ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے انکار پر عذاب آئے، لیکن عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ کوئی قرآن کلام اللہ نہیں ہے، یہ ایسے تمہارا اپنا افتراء کردہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہاں تم عذاب الہی کے حقدار ہو،
حقیقتاً تم پہ عذاب آنا چاہیے، جیسی تمہاری حرکات ہیں، تم جیسے کفر زبانوں سے کہتے ہو، اس کا حق تو یہ ہے کہ تم پہ عذاب آ جائے، لیکن دو چیزیں عذاب میں مانے ہیں، عذاب میں رکاوٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی اس وقت تمہارے میں موجود ہیں، اور اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اپنے پیغمبر کے ہوتے ہوئے اجتماعی طور پر اس قوم پہ اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے، اس لیے جب تک نبی تم میں موجود ہیں اللہ تم سے عذاب اٹھائے رکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ تم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں، جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اس وقت تک تم پہ عذاب اجتماعی اللہ کا نہیں آئے گا۔ یہ دو معنی چیزیں ہیں، اور جب یہ دو معنی چیزیں اٹھ جائیں گی تو اس دنیا میں بھی تم دیکھو گے تم پہ اللہ کی پکڑ آئے گی، اور آخرت کا عذاب تو طے شدہ ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ کہ ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو عذاب دینے والے ہوں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اس کے دو مفہوم ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ ایک تو یہ کہ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ مشرک جب طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا تو اس وقت کثرت سے استغفار کرتے تھے، غفرانک غفرانک، یہ کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے طواف کرتے ہوئے۔ چونکہ یہ مشرکین بھی حج عمرے کرتے، طواف کرتے تھے، بیت اللہ کے مجاور جو تھے، تو یہ جب طواف کرتے تھے تو یہ بہت زیادہ ورد کرتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اس استغفار کی وجہ سے میں نے عذاب ٹالا ہوا ہے، اور عذاب ابھی تم پہ نہیں آ رہا۔ یہ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ چونکہ مکہ معظمہ میں اہل ایمان بھی موجود تھے اور یہ اہل ایمان کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو ان کے استغفار کی برکت سے یہ بھی عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی موجود ہے کہ میرے وجود کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لینے سے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اللہ نے عذاب ان سے ٹالا ہوا ہے، اور جو اہل ایمان وہ استغفار کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضور ان کے اندر سے نکلے، آپ ہجرت کر کے مدینہ کو چلے گئے، تو جب آپ کا وجود اقدس ان سے الگ ہو گیا تو پھر اللہ کی پکڑ آئی، پھر سب سے پہلی پکڑ میدان بدر میں آئی، پھر موقع بموقع، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو پھر الٹا کے رکھ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی استغفار کثرت سے کیا جائے گا تو اس سے اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے۔ گناہوں سے اللہ کا غصہ بڑھتا ہے، اللہ کا غضب بڑھتا ہے، لیکن استغفار سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے جب لوگ استغفار کثرت سے کرنے والے ہوں گے، اجتماعی عذاب سے اللہ کی حفاظت رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب آپ کا وجود اقدس تو دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا، ہاں آپ کی سنتیں اور آپ کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت موجود ہے، اور یہ شریعت اور یہ آپ کی سنت جب زندگیوں میں آئے گی تو ان دو برکات کی وجہ سے، حضور کی تعلیمات کی برکت سے اور استغفار کی برکت سے، اب بھی اللہ کی حفاظت ان معاشروں پہ رہے گی جہاں یہ دو چیزیں عام رہیں گی۔ لوگ حضور کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے اور استغفار کثرت سے کریں گے تو اب بھی اللہ کی حفاظت کا نظام موجود ہے۔ اللہ اجتماعی عذاب سے اب بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے، اللہ کے غضب کو
ٹھنڈا کرنے کا عمل ہے، اور استغفار یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا